میں نے آپ کا دوسرا تعارف جو ہے آپ کا، آپ خیر ایک بہت مشہور مصور ہیں، لیکن آپ کا ایک اور بھی تو تعارف ہے نا، سعادت حسن منٹو. سعادت حسن منٹو کے آپ ماشاءاللہ داماد بھی ہیں، ٹھیک ہے، نیفیو بھی، اور ان کے آپ نیویو بھی ہیں، کیونکہ یہ سارا فیملی ایک ہی تو فیملی تھی، پرانے کشمیری خاندان ہیں آپ، اور کشمیر سے آپ لوگ پہلے نقل مکانی کر کے کوچ کر کے پنجاب آئے، اور پھر وہاں سے آپ پاکستان آئے، ایسٹ پنجاب سے آپ لوگ پاکستان آئے. تو شاہد آپ کے والد کے ماموں تھے سعادت حسن منٹو، اور اس زمانے میں جب کہ آپ بات کریں، کیونکہ آپ کی بھی پیدائش میرا خیال ہے پاکستان کے ساتھ ہی ہوئی، یو آر اے مڈ نائٹس چائلڈ. تو اس وقت آپ کے ماموں اور ہونے والے سسر مچ لیٹر واز ان بامبے ایٹ دا ٹائم، اینڈ دین ہی چوز ٹو مائگریٹ ٹو پاکستان a few years later after you had arrived. So what happened? انہوں نے ان کی کہانی اگر آپ پڑھیں، مرلی کی دھن، شیام کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے، وہ فلموں کے اندر بھی انہوں نے بتایا، وہ ان کو پتہ چل گیا ہوا تھا کہ ہندوز ڈونٹ وانٹ اٹ. شانتا رام وغیرہ سارے کٹر ہندو تھے، حالانکہ ان کے جو دوست تھے اشوک کمار اور بھی مسلمان ہیں ادھر، بٹ منٹو بھائی نے کہا کہ نہیں، میں تو پاکستان جاؤں گا. ساری فیملی بھی چلی گئی ہوئی تھی. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی پول تھی کہ فیملی چلی گئی ہوئی تھی. آپ ان کو منٹو ابا جی کہتے تھے؟ منٹو ابا جی، ہاں منٹو ابا جی، بیکاز ہی واز دی ایلڈسٹ. تو ہی واز کوائٹ ہیپی کمنگ. ونس ہی واز ان لاہور، جب انہوں نے دیکھا نا کہ پارسی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، اینگلو، اس زمانے کے اینگلو دو قسم کے ہوتے تھے. ایک تو بالکل انگریز کی طرح. ہمارے سامنے والے فلیٹ میں ایک فیملی رہتی تھی جو ہم سمجھتے تھے انگریز ہیں، جو رہ گئے ہوئے پیچھے، مگر دیور اینگلو انڈینز، اور کچھ تھے جو لوکل ان کے ساتھ تھے، اور پارسی فیملیز جو تھیں ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی. سو ہم لوگ وی آل گرو اپ ان این ایٹماسفیئر جہاں وی ہیڈ ٹریمینڈس ریسپیکٹ فار ایوری بڈی. آئی مین ابھی تک مجھے، میں آگ نہیں بجھا سکتا پاؤں کے ساتھ. ہمارے جو تھے پارسی دوست، وہ کہتے بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر تم کرو. میں نہیں، ابھی تک دماغ اس بچپن سے تو اس ماحول میں آپ رچے ہوئے تھے. اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب مرحوم حامد جلال منٹو کے بھانجے تھے جی، اور ان کی بڑی دوستی تھی کیونکہ عمر میں اتنا فاصلہ نہیں تھا، اور ان کے آپ کے سامنے جب وہ وہاں پر آئے، بامبے سے آئے، تو آپ کم از کم 7-8 سال کے تھے جب ان کا انتقال ہوا. ہاں، تو آپ ان کو اچھی طرح سے آپ وہ یاد ہوں گے آپ کو، تو ان کی کوئی یادیں ہمیں بتائیں. یادیں کیا ہونی. I was not a very popular guy as far as Mantu Baji was concerned. میری سارے وقت لڑائیاں ہوتی تھیں ان کی بیٹی کے ساتھ، ایک دوسرے کے بالم نوچتے تھے. جو آپ کی پھر بعد میں بیوی بن گئی؟ نہیں، بیوی نہیں. اچھا، ان کے ساتھ اس کی بڑی بہن، ان کی بڑی بہن نظر. بہت لڑتے تھے ہم. تو سارا وہ کہتے لہجہ زکیہ نہیں اتنے لہجہ بڑا زکیہ بینگ یور مدر، لہجہ اتنے لہجہ. تو خیر میری تو ہسٹوریکلی وہ یہ ہو گیا نا. منٹو، my father has written a wonderful article on Mamu Mantu. That's right. جس میں I have been exposed as a traitor. منٹو ابا جی کی فوتگی سے ایک ہفتہ پہلے ان کو، میں کھیل رہا تھا باہر، تو باتھ روم ہمارے باہر کھلا کرتے تھے، تو انہوں نے ہی vomited blood, a lot of blood. Had cirrhosis of the liver. Cirrhosis of the liver. So he was cleaning the floor and he looked at me and says, "Dasi na kisi nu, nahi to mere ko log kuch bura nahi hoega." I of course didn't listen to him and went and told everybody in the house. Khar wo ambulances aayi aur unko le gaye and he died within a few weeks. But I mean پیار بھی بڑا کرتے تھے. آفٹر آل میں ان کا نیفیو تھا، حامد کا بیٹا، مگر یہ تھا کہ I was a nuisance as well. You were a nuisance. Nice of you to admit that, Shahid, at this late stage in your life. بیگم صاحبہ، میں نے اسی گھر میں کئی سال پہلے ایک انٹرویو کیا تھا جو مجھے آج تک نہیں بھولتا. اچھا، وہ انٹرویو تھا اقبال بیگم کا، اچھا، اور اقبال بیگم منٹو صاحب کی بہن تھی، اور میں نے ان کو یہاں ایک انٹرویو کیا اور میں نے ان سے ساری منٹو صاحب کی بچپن کی یادیں دریافت کی. اور مجھے ایک خاص جو انہوں نے ایک کہانی سنائی وہ بھولتی نہیں. میں نے ان کو کہا کہ بیگم صاحبہ، اگر آپ اپنے بھائی کو چند الفاظ میں ڈسکرائب کر سکیں
تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپا اقبال. آپا اقبال جی. تو وہ مجھے کہنے لگیں پنجابی میں کہ سعادت دی ہے گل سی کہ سعادت نہ ڈر سی, بالکل نہ ڈر سی, اور ساری زندگی سعادت نہ ڈر رہا. تو میں نے کہا کیسے, تشریح کیجئے. کہنے لگیں جس لئے اسی نکے نکے ہوندے ساں تے اسی رہندے ساں لدھیانے دے نیڑے, تے اوتھے سعادت نے سویرے سویرے گلیاں وچ نس پجنا, نکل پینا, امی انہاں نے پچھوں آوازاں دینیاں کتھے چلے ہیں کتھے چلے ہیں, تے مینوں کہنا دے مگر جا پتہ نہیں کی کرن چلے. تے کہنے مینوں آکھن لگے کہ میں انہاں دے مگر نس کے پیچھے پجنا کہ سعادت رک جا. مینوں جس طرح انہاں نے پھر آواز لائی نا اپنے بھرا نوں, او بھی میرے کناں چ گونجدی ہے جویں او سعادت ٹھہر جا سعادت وے سعادت تے نہ کر سعادت کتھے چلے ہیں. تے آکھن لگے کہ آ جا کے سعادت حسن منٹو نے, نکا جہا سعادت حسن منٹو 6-7 سالاں دی عمر, آ جا کے خوہ تے چلیاں جانا, خوہ تے چلیاں جانا, تے خوہ تے جا کے وچ لتاں پا کے بالکل خوہ دی سری تے بہ کے وچ لتاں پا کے نا تے اچھی اچھی گانا شروع کر دینا. تے لوکاں آسے پاسے کہنا اے وچ اے ڈہ پے گا تے کی ہوے گا, اے ڈب جاوے گا, اینو کھچو باہر کڈو. تے کہ میں واہ ویلا کرنا, لوکاں نے اکٹھیاں ہو جانا, پھر انہاں نوں کھچ ترو کے باہر کری دس. کہندے سن ایک دن کدی اس طرح بہ جانا, پھر جا کے کدی سری تے اتتے بہ کے تے اپنا بالکل پٹھیا ہو کے تے سر پیچھے کر کے لٹکا لینا خوہ دے وچ. سوچو کہ خوہ دے وچ سر لٹکا لینا, 6-7 سال دا بچہ. تے لوکاں نے اور امی نے اور کہندے خاندان نے واہ ویلا کرنا, لیکن سعادت نہ ڈر سی, بالکل نہ ڈر سن. اینڈ ڈڈ دیٹ سارٹ آف. انہوں نے تمہیں کہانی نہیں سنائی جو ان کی نہ ڈر ہونے کی, یہ تو 7 سال کی 9 سال کی عمر میں امرتسر میں جب وہ تھے تو اس زمانے میں ہندوؤں کا بڑا ہے نا, وہ آگ جلاتے ہیں اور اس پہ وہ چلتے ہیں. تو جو مداری تھا اس نے کہا کون میرے پیچھے چلے گا. آف کورس منٹو ابا جی اپنی شلوار اوپر کر کے آگ کے اوپر چل پڑے. 9 سال کی عمر. 9 سال کی عمر. اینڈ نتھنگ ہیپن. پتہ نہیں کچھ کرتے ہوں گے آگ پہ کچھ, بٹ دس از سمپٹومیٹک. وہ تو یہ پھر یہ ان کی شخصیت تھی, بچپن سے یہ ان کی شخصیت تھی. تو شاہد ڈیڈ یو سی دیٹ سائڈ آف ہیم؟ نو, وی سو دا بیڈ سائڈ. جب وقت ختم ہو گیا ہوا تھا, لیکن ان کے اوپر وہ مصیبتیں جو تھیں نا وہ سارا وقت تاری رہتی. فائنینشیل مصیبت بہت تھی جی. میرے والد کیونکہ بھانجے تھے, ہاں بھانجے, اور کام کرتے تھے, تنخواہ ان کی آتی تھی ریگولرلی. کامن سسٹم, کھانا اکٹھا کھانا سب کچھ کرنا, مگر ان کی 25 روپے کی کہانی بکتی تھی, لیٹر آن اس سے بھی کم. تو پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس, فائنینشیل وہ بھی مشکلات تھیں. پھر ان کی جو صحت کا معاملہ تھا, جو ان کا لیور امپیکٹ ہو چکا تھا بیکاز آف ہز ہیبٹس, وہ بھی معاملہ تھا. پھر اس کے بعد جو بھی وہ تصانیف لکھا کرتے تھے وہ بھی لوگوں کو گوارا نہیں تھی. تو کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا تھا کہ میں بمبئی میں ہی رہ جاتا تو بہتر رہتا؟ یہ انہوں نے دیکھو, انہوں نے اپنے متعلق سب کچھ لکھ چکے ہوئے. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مس تو بہت کرتے تھے اپنے دوستوں کو, سب کو. جب شیام آیا تھا ایک دفعہ لاہور, اس نے کہا منٹو یار چل واپس چل. نہیں گئے, حالانکہ ان کو کام مل جاتا کمپنیز میں. مگر بات یہ ہے کہ میری نظر میں یہ ہے کہ بیکاز ہز بیسٹ ورک واز ریٹن ان پاکستان بیکاز آف دس partition. Because of the partition. That was his real muse, you know. The partition was actually his muse. وہ کئی بہت غضب کی کہانیاں انڈیا میں لکھی ہوئی ہیں, لائک بو اور سڑک کے کنارے وغیرہ. لیکن توبہ ٹیک سنگھ, کھول دو کیا ہولناک کہانی ہے. وہ سب چیزیں پارٹیشن کے بعد کی لکھی ہوئی ہیں, اور وہ پارٹیشن کے ایکسپیرینس کے بارے میں ہے. That is what brought out the real artist in him. ان کی آف کورس وہ بھی ہے جو بڑے سب سے مزیدار. دیکھو پیسے نہیں ہوتے تھے, مگر یہ امریکن سمجھتے تھے کہ شاید یہ ان کے لیے لکھیں گے. تو انہوں نے آئے تھے, مجھے یاد ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے تھے, اور انہوں نے کہا جی ہمارے لیے لکھیں آپ. تو انہوں نے 7 letters to Uncle Sam لکھے, جو میں I would recommend anybody who's interested to read them, کہ وہ اب بھی تک
70 years later they are They're still as valid. as valid today. بیگم صاحبہ شاہد صاحب نے تو اپنی یاد سنا دی ہمیں منٹو صاحب کے بارے میں. آپ کو بھی یاد ہوں گے, آپ بھی وہیں رہتی تھیں. جی کیا یاد ہے آپ کو؟ ایک کرسی تھی جو کہ دروازے کے ساتھ تھی, اس میں بیٹھے ہوتے تھے, گھٹنے اوپر کیے ہوتے تھے, آگے کچھ رکھا ہوتا